بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک صحابی کا ایک عجیب واقعہ پڑا ہے کہ ایک صحابی رات کو اپنے گھر میں آرام فرما تھے۔ جب انہیں پیاس لگی تو انہوں نے اہلیہ سے پانی مانگا۔ ان کی اہلیہ صحابیہ عورت تھیں، وہ پانی لے کر آئیں تو وہ صحابی دوبارہ سو چکے تھے۔ وہ صحابیہ اتنی خدمت گزار تھیں کہ پانی لے کر کھڑی رہی۔ جب رات کا کافی حصہ گزر گیا اور صحابی کی آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان کی وفادار بیوی پانی لے کر کھڑی ہے۔ پوچھا، تم کب سے کھڑی ہو؟ اس صحابیہ عورت نے جواب دیا کہ جب آپ نے پانی مانگا تھا اور میں پانی لے کر آئی تو آپ آرام فرما چکے تھے، اس لیے میں نے آپ کو جگا کر آپ کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہ سمجھا اور سونا بھی گوارا نہ کیا، کیونکہ میں نے سوچا کہ ممکن ہے پھر آپ کی آنکھ کھلے اور آپ کو پانی کی طلب ہو اور کوئی پانی دینے والا نہ ہو، کہیں خدمت گزاری اور وفاشاری میں کوتاہی نہ ہو جائے، اس لیے میں ساری رات پانی لے کر کھڑی رہی۔ ذرا سوچئے، آج کوئی ایک عورت ایسی وفادار اور خدمت گزار تو دکھاؤ۔ آج اگر خامد پانی مانگے تو بیوی 100 باتیں سناتی ہیں، لیکن ان عورتوں کی وفا و اشارے بھی دیکھو۔ جب اس عورت نے یہ کہا کہ میں ساری رات کھڑی رہی تو صحابی کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا اور عجیب خوشی کی کیفیت میں اپنی بیوی سے کہنے لگے، تم نے خدمت کی انتہا کر دی، اب میں تم سے اتنا خوش ہوں کہ آج تم مجھ سے جو مانگو گی میں دوں گا۔ صحابیہ نے کہا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس آپ راضی اور خوش رہیں۔ لیکن جب صحابی نے بار بار اصرار کیا تو عورت نے کہا، اگر ضروری میرا مطالبہ پورا کرنا ہے تو مہربانی کر کے مجھے طلاق دے دو۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو ان صحابی کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ ہکا بکا رہ گئے اور حیران ہو کر اپنی بیوی کا منہ دیکھنے لگے۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہنے لگے، تم اتنی خدمت گزاری بیوی آج مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہو، اور یہ بھی کہا کہ چونکہ میں وعدہ کر چکا ہوں اس لیے تمہارا مطالبہ تو پورا کروں گا، لیکن پہلے چلتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں۔ آپ سے مشورہ کرنے کے بعد جو فیصلہ ہوگا اسی پر عمل کروں گا۔ صبح صادق کا وقت ہو چکا تھا، چنانچہ یہ دونوں میاں بیوی اپنے گھر سے نکل کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک گڑھے میں صحابی کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گر گیا۔ ان کی بیوی نے ہاتھ پکڑ کر صحابی کو اٹھایا اور پوچھا کہ آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ صحابی نے کہا اور تو کچھ نہیں، البتہ پاؤں میں تکلیف ہے۔ صحابیہ عورت نے کہا، چلو واپس گھر چلیں۔ صحابی نے کہا کہ اب تو قریب آ چکے ہیں۔ صحابیہ کہنے لگی، نہیں، واپس چلیں۔ چنانچہ جب واپس گھر آئے تو صحابی نے پوچھا، مجھے تو سمجھ نہیں آئی، یہ سارا ماجرا کیا ہے؟ صحابیہ نے کہا، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کسی سے سنا ہے کہ جسے ساری زندگی میں کوئی تکلیف نہ ہو اس کے ایمان میں شک ہے، کیونکہ جو بھی ایماندار ہوتا ہے وہ ضرور تکلیف میں آزمایا جاتا ہے۔ مجھے تو آپ کے ساتھ رہتے ہوئے 15 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی، حتیٰ کہ سر میں درد بھی نہیں ہوا، اس لیے مجھے شک ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ ایسے آدمی کے نکاح میں رہنے کا فائدہ ہے کیا جس کا ایمان مشکوک ہے، اس لیے میں نے طلاق مانگی۔ لیکن جب میں نے راستے میں آپ کے پاؤں میں چوٹ آئی تو میرا شک دور ہو گیا۔ الحمدللہ آپ تکلیف میں آزمائے گئے اور آپ نے اس تکلیف پر صبر کیا۔ یہ ہیں صحابہ۔ آج تو میاں بیوی کی لڑائی زیوروں، کپڑوں، گھر مکان اور اخراجات پر ہوتی ہے، ایمان اور دین کی بات تو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1959۔ کیا یہ واقعہ درست ہے؟ الجواب، یہ واقعہ باوجود بہت تلاش کرنے کے کسی بھی معتبر حوالے سے نہیں مل سکا، نیز اس میں صحیح مسلم کا جو حوالہ دیا گیا ہے وہ بھی درست نہیں ہے۔ البتہ صحیح روایات میں ایسے مضامین موجود ہیں جن میں بیماری کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے اور بیمار نہ ہونے کو ناپسندیدگی سے دیکھا گیا ہے۔ جو بیمار نہ ہو، ایک صحابی کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ایک مجلس میں تشریف فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماروں کا تذکرہ فرمایا اور یہ فرمایا کہ مومن پر جب بیماری آتی ہے
تو اس کے گزشتہ تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور مستقبل کے لیے ایک نصیحت کا کام کرتی ہے۔ اور منافق جب بیمار ہوتا ہے تو اس کی مثال اونٹ کی سی ہوتی ہے، اس کا مالک اس کو باندھ دے پھر کھول دے اور اس کو پتہ ہی نہ چلے مجھے کیوں باندھا گیا اور کیوں کھولا گیا۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیماری کیا ہوتی ہے؟ خدا کی قسم میں تو کبھی بیمار نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری مجلس سے اٹھ جاؤ، تم ہم میں سے نہیں ہو۔